کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی، ہو گئی، امام واپس تشریف لے آئے کوفہ، تو ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضرت میرا بھائی ہے، اس نے بڑی خواہش تھی کہ وہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ، آپ کے لشکر میں شریک ہو کے فریق مخالف سے جنگ کرے۔ پہلے تو حضرت نے نظر انداز کر دیا بات کو، لوگ ایسے باتیں کرتے رہتے، یعنی سلوگن دیتے رہتے۔ پھر اس نے 2-3 مرتبہ بات دہرائی اور وہ خواہش مند تھا کہ حضرت کچھ نہ کچھ اس پر فرمائیں، کوئی رد عمل دیں۔ تو امام علیہ السلام نے جب 2-3 مرتبہ سنا اور اس نے بڑی یقین دہانی کروائی، تو امام نے فرمایا کہ اچھا جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اگر تمہارا بھائی ایسا ہی چاہتا تھا، مشروط بات، اگر ایسا ہے تو جیسا تم کہہ رہے ہو، اگر ایسا ہی ہے، تمہارا بھائی یہی چاہتا تھا، تو جاؤ پھر میری طرف سے اپنے بھائی کو ایک پیغام دو جا کے، کہ کل جب حساب و کتاب کی منزل قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، تو اگرچہ کہ وہ میرے ساتھ نہیں گیا، لیکن اس کی نیت و ارادے میں خالص تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہو اور ظلم کے خلاف اس جہاد میں میرا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ اس نے عمل نہیں کیا، مگر اس نیت کی بنیاد پر حساب و کتاب کی منزل میں اسے میرے اعوان و انصار کے ہمراہ کھڑا کرے گا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور چلا حضرت کی محفل سے کہ اب جا کے اپنے بھائی کو پیغام دے۔ روایت میں ہے ابھی محفل سے نکلا نہیں تھا، حضرت نے پھر آواز دی، کہا کہ واپس آؤ۔ وہ آیا، حضرت نے فرمایا میرا یہ پیغام صرف اپنے بھائی کو نہیں دینا، صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو میری طرف سے پیغام دے دو۔ جو شخص بھی اپنے زمان و مکان کے اندر اسی نظریے کے لیے کھڑا ہوگا کہ جس مشن کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدالت کے قیام کے لیے میں نے کوشش کی، جب حشر کا میدان لگے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے میرے اعوان و انصار کے ہمراہ محشور کرے گا۔ اس کا کوئی بحث نہیں ہے، یہ ایک حزب ہے، یہ ایک فکر ہے جو رواں دواں ہے۔ اس کے اندر یہ جو رنگ، نسل، زبان، علاقہ اور یہ جو وطنیت ہے کہ جناب فلسطینیوں کو خود اپنا سوچنا چاہیے، ہم تو صرف یا اس قسم کے یعنی باتیں کرنا کہ جناب اگر ایران اس میں مداخلت کرے گا تو اس سے حالات میں مزید خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ میرے عزیزان یا تو مسئلہ ہم کم فہم ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے بات کی کہ کیا کرنی چاہیے، اور یا پھر ہم جان بوجھ کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں بنیادی طور پہ چونکہ ہماری نورشمنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر معاشرے کے اندر ہوئی ہے، اس لیے ہماری فکر کے اوپر یہ سوچ غالب ہے، یعنی مذہبی فرقہ واریت، یہ نیشنلزم کے نظریات کہ سب سے پہلے پاکستان۔ تو اس لیے میرے عزیزان اس اسلامی تحریک کو سمجھیں، اس کے اندر یعنی جو ایک شخص داخل ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، وہ مسلمان بنتا ہے، پھر مومن بنتا ہے، اس کی فکر کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی بالکل بھی۔